باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین مستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اپنی زندگی کے امور میں صبر اور صلاۃ کو معاون قرار دو، اور یہ صبر اور صلاۃ سخت ہیں، گراں ہیں، مگر خاشعین کے لیے یہ سخت اور گراں نہیں ہیں۔ جو خاشعین ہیں، جو اللہ کی پرواہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، ان کے لیے یہ چیز آسان ہے۔ عرض ہوا تھا کہ صبر کے مختلف میادین ہیں۔ صبر کا ایک میدان مصیبت ہے، جہاں پر انسان کو صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا میدان معصیت ہے، جہاں پر انسان کو صبر اور استقامت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا میدان جو دو امور پر مشتمل ہے، وہ ہے صبر در عبادہ و صبر در طاعہ۔ عبادت کے میدان میں صبر اور اطاعت کے میدان میں صبر۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کا بغیر مقصد کے انجام نہیں پاتا۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو انسان کے ان اعمال میں سے ایک عمل انسان کا عبادت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ اس کے اندر عبادت کا مقصد تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر عبادت کا مقصد حاصل کرنا ہے تو عبادت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عبادت میں تسلسل ضروری ہے، اور عبادت میں تسلسل رکھنے کے لیے اس کے اندر نقطۂ استقامت ضروری ہے۔ استقامت کے بغیر آپ کسی چیز میں تسلسل نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے ارادے میں استقامت ہو۔ جس چیز کا آپ ارادہ رکھے ہوئے ہیں، جس عمل کو آپ انجام دینے کے در پہ ہیں، اس کے اندر تسلسل اگر رکھنا ہے تو اس میں استقامت ضروری ہے۔ استقامت کے بغیر آپ اس کے اندر تسلسل نہیں رکھ سکتے۔ جیسے ذکر بھی کیا گیا ہے کہ آفت العبادت الفترہ، کہ عبادت کی آفت وقفہ ہے۔ وقفے کا آ جانا یہ عبادت کی سب سے بڑی آفت ہے، وقفے کا آ جانا۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں، کیونکہ انسان کی جو عبادت ہے، ہم جو عبادت سنتے ہیں لفظ عبادت، اس کے اندر بھی وہ وسیع مفہوم بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ عبادت کو محدود کر دیا گیا ہے چند امور کے اندر۔ جیسے روزہ، اس کو عبادت کہا جاتا ہے، صلاۃ کو عبادت کہا گیا ہے۔ باقی کسی کی مدد کر دی، تھوڑے بہت امور ان کو عبادت کہا جاتا ہے۔ باقی انسان کے اعمال ہیں، ان کو دنیاوی اعمال شمار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ قرآنی نقطۂ نظر سے بالکل غلط چیز ہے۔ عبادت ایک وسیع مفہوم ہے جو انسان کے ہر شعبے کے ہر عمل کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ ہر انسان کا عمل، اللہ رب العزت انسان کے ہر عمل کو عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان عبد ہے
اور عبد کا ہر عمل اپنے معبود کے لیے ہوتا ہے، وہ عبد ہی نہیں جو اپنے معبود کے لیے عمل انجام نہ دے۔ کوئی نہ کوئی انسان بالآخر عبد ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کس کا عبد ہے، آیا اللہ کا عبد ہے، خالق کائنات کا عبد ہے انسان، یا مخلوق کا عبد بن چکا ہے؟ یہ اس نے اپنی ہی مخلوق کو اس نے معبود بنا دیا ہے، اس کے لیے یہ اعمال انجام دیتا ہے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش رکھنے کے لیے یہ سارے اعمال انجام دیتا ہے، اس کی خاطر، اس کی قربت کے لیے۔ لیکن حق جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے وہ یہ کہ انسان عبد ہے اور خالق کائنات معبود ہے۔ حقیقی رشتہ عبد اور معبودیت کا یہی ہے کہ اصل الہ کو طاقت حاصل ہے، سپر پاور وہی الہ ہے، اصل طاقت کائنات کے اندر اسی کو ہی حاصل ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی فرمان روائے مطلق ہے۔ اب جب وہی فرمان روائے مطلق ہے کہ اس کے آگے کوئی اور فرمان روا نہیں ہے، کسی کا فرمان نہیں چلتا، تو اس کے آگے اگر انسان کسی اور کو معبود بنا لے، اس کی بندگی اختیار کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ بس انسان کے لیے جو سب سے زیادہ چیز انسان کے لیے، انسان کے امور میں، انسان کے زندگی میں جو اثر رکھتی ہے، سب سے زیادہ مؤثر ہے، وہ انسان کی اپنی عبدیت ہے کہ کس کا بندہ رہ کر یہ اعمال انجام دے رہا ہے۔ اللہ کا بندہ رہ کر اعمال انجام دے رہا ہے، یا اللہ کی مخلوق کا بندہ رہ کر یہ اعمال انجام دے رہا ہے۔ خداوند متعال نے جو انسان کے لیے سسٹم رکھا ہے بندگی کا، وہ یہ کہ خدا خالق جو الہ ہے وہی معبود ہے، اس کے ہی دائرے عبادت میں یا دائرے عبودیت میں، دائرے معبودیت میں رہ کر مخلوق نے عبودیت اختیار کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، بندگی اختیار کرنی ہے۔ اب یہ عبادت انسان جب عبد ہے اپنے خالق کائنات کا، وہی الہ ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی خالق انسان ہے، اور خالق کائنات ہی انسان کا معبود حقیقی ہے، تو اب انسان نے اس کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ اس کی بندگی اختیار کرنے میں انسان کو تسلسل کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں تسلسل نہیں رکھ پاتا، کبھی بھی انسان کے قدم اکھڑ سکتے ہیں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ جو رشتہ عبد نے اپنے معبود کے ساتھ جوڑا ہے، اس کے اندر تسلسل چاہیے، اس کے اندر ایک جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیو اس نے رہنا ہے۔ اگر ایک لحظے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سلسلہ ٹوٹ جائے، طرفۃ عین ابدا، دعا کے اندر بھی ہے کہ آپ پروردگار ہمیں ایک اللہم لا تکلنی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے پروردگار ہمیں ایک لحظے کے لیے پلک جھپکنے کی دیر تک بھی اپنے نفس کے حوالے ہمیں نہیں کرنا، اپنے نفس کا ہمیں بندہ نہیں بنانا، کیونکہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے بندے رہنا چاہتے ہیں، آپ کا بھی یہی حکم ہے، تو پھر ہمیں اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، یہ ہمیں سزا نہیں دینی، کیونکہ اگر میں آپ اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو پھر آپ کی بندگی سے نکل جاؤں گا، پھر نفس کی بندگی میں آ جاؤں گا، اور نفس کی بندگی میں آ گیا تو پھر خالق کی بندگی سے ہٹ کر میں مخلوق کی بندگی میں آ جاؤں گا۔ تو انسان کے لیے جو اللہ رب العزت نے رشتہ عبادت رکھا ہے، وہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ بندگی میں اور اظہار بندگی کرنا ہے۔ صرف بندہ، البتہ عبد یا عبادت گزار یا انسان جو عبد ہے، وہ یہی ہے کہ انسان نے اظہار بندگی کرنی ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، صرف تخیل نہیں کرنا ہے یا صرف عقیدہ نہیں رکھنا ہے بندگی کا، بلکہ اس بندگی کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اسی کو ہی عبادت کہتے ہیں، عبادت یعنی بندگی کا اظہار۔ اب اس کے اندر بعض اوقات یہ تسلسل ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے استقامت چاہیے ہوتی ہے،
اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کو جن میادین کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ان میادین میں سے ایک میدان عبادت کا میدان ہے، کہ یہاں پر انسان کو اشد ضرورت ہوتی ہے صبر کی۔ صبر اس کے بغیر انسان عبادت میں تسلسل نہیں رکھ سکتا۔ مطلب روزہ ہے، جیسے انسان نے روزہ رکھا ہے تو روزے کے اندر استقامت، خود روزہ ایک استقامت کا سمبل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں استقامت کا ایک ماڈل ہے روزہ، کہ سب سے زیادہ استقامت کا مصداق جس چیز کو قرار دیا ہے وہی صوم ہے، روزہ، کیونکہ اس کے اندر انسان مستقیم ہوتا ہے، انسان کا عمل مستقیم ہوتا ہے، انسان کی شخصیت مستقیم ہو جاتی ہے، انسان کا ارادہ مستقیم اور مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ مستقیم ہو جاتی ہے۔ بہت اثرات ہیں، نورانی اثرات ہیں، روحانی اثرات و معنوی اثرات ہیں روزے کے، اور ان اثرات میں سب سے زیادہ اثر یہ ہے کہ انسان استقامت اختیار کر لیتا ہے۔ روزہ خود انسان کی ایجاد استقامت و انسان کی پائیداری کا ایک ذریعہ ہے، انسان کے تمام اعمال کے اندر ایک مصداق، عظیم مصداق ہے روزہ، جو اللہ کی بندگی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آفت یہ ہے کہ اس کے اندر وقفہ آ جائے، جس سے روزے انسان مسلسل رکھ رہا ہے، بیمار ہو گیا، خدا نخواستہ سفر میں چلا گیا، کوئی اور کام پڑ گیا، تو اس میں اگر فترہ آ جائے، وقفہ آ جائے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ العبادت آفت العبادت الفطرہ، عبادت کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اس کے اندر وقفہ آ جائے۔ آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں، کسی بھی عمل کو ایک لحظے کے لیے بھی اگر کسی مخلوق کے لیے آپ نے کر دیا نہیں، یہ وقفہ آ گیا اس کے اندر۔ یہ جو وقفہ آ گیا ہے کہ آپ نے خالق کی رضا سے ہٹ کر مخلوق کو راضی کر دیا ہے، یہ بہت سب سے بڑی آفت ہے۔ یہاں پر آپ نے سب سے جو چیز، ایک تو وقفہ آ گیا نہیں، آپ کے عمل میں وقفہ ہو گیا، آپ نے خالق کے لیے عمل کرنا تھا، مخلوق کی رضا کے لیے آپ نے عمل کر دیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کی استقامت کو ٹھونس پہنچتی ہے، یہاں پر مجروح ہوتی ہے آپ کی استقامت، آپ کا ارادہ کمزور پڑتا ہے، یہاں پر آپ کی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں پر سب سے بڑا یہ اثر آپ کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے عمل میں جو استقامت ملنی تھی عمل کے نتیجے میں، وہ خدا کے لیے آپ نے عمل کرنا تھا، آپ نے تو خدا کے لیے نہیں کیا، آپ نے مخلوق کے لیے کیا ہے، بس یہ استقامت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہاں پر استقامت چھوڑ دیا آپ نے، استقامت ٹوٹ گئی آپ کی، مجروح ہو گئی استقامت۔ بس آفت العبادت یا آفت العبادت الفطرہ، کہ عبادت کے اندر وقفہ یہ سب سے بڑی آفت ہے، اور اس کے ذریعے انسان کا وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر تسلسل قائم رکھنے کے لیے جو چیز انسان کی مدد چاہیے، انسان کو معاون چاہیے، جو یہاں پر انسان کی اگر معاون بن جائے، مددگار بن جائے انسان کے لیے، استعانت کا باعث بن جائے، وہ اس کے ذریعے انسان استعانت طلب کرے، وہ یہی استقامت ہے۔ استقامت انسان کو یہاں پر باقی رکھ سکتی ہے عبادت پر، اللہ کی بندگی پر، اپنی زندگی کے تمام عمر میں خدا کی بندگی پر جو چیز قائم رکھ سکتی ہے وہ انسان کی استقامت ہے۔ عمل میں استقامت، ارادے میں استقامت، انسان کی سوچ میں استقامت، انسان کے خیال میں استقامت، انسان کی فکر میں استقامت، مستقیم فکر ہو انسان کی، یعنی ایک ہی جگہ پر انسان کا ذہن ٹکاؤ ہو، وہ رضائے خالق ہو۔ ایک ہی جگہ پر یہ نہیں کہ ایک ہی عمل پر آپ کا ذہن ٹکاؤ، نہیں، اعمال تو انسان نے مختلف انجام دینے ہیں زندگی کے اندر۔ صبح سے انسان اٹھتا ہے، مختلف عمل انجام دیتا ہے، نماز ایک عمل ہے، دعا ایک عمل ہے، تلاوت ایک عمل ہے، اور پھر نکلتا ہے کاروبار ایک عمل ہے، کاروبار جو مطلب جاب والا ہے، ملازم ہے، اس کی ملازمت ایک عمل ہے، تو یہ سارے اعمال الگ ہیں، مختلف ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والا اس کا ایک علیحدہ اعمال ہے، تو ان کے سب کے الگ الگ اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر جو چیز نظر میں انسان کو رکھنی ہے وہ عبادت ہے، کہ ہر عمل، کاروبار میں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی میں آنا چاہیے، خدا کی عبودیت میں رہنا چاہیے، آپ کا عمل عبادت میں شمار ہونا چاہیے، اس طرح سے کاروبار کریں آپ، رضائے خدا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ناپ تول ٹھیک کرتے ہیں، شرعی قوانین کے مطابق چلتے ہیں، کاروبار اور تجارت بھی شرعی قوانین کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل ٹھیک ہے، آپ کا یہ کاروبار تائید شدہ ہے خدا کی طرف سے، دین کی طرف سے، اسی کو ہی باقی رکھیں، اس کے اندر استقامت چاہیے۔ تھوڑی سی بھی اگر لالچ آپ کے اندر آ گئی، آپ کی استقامت ٹوٹ سکتی ہے۔ یہاں پر جو چیز انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے وہ انسان کا صبر ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ
ان میدانوں کے اندر یہ تیسرا میدان ہے جہاں پر انسان کو صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں ہی ارشاد ہے کہ استعانت طلب کریں آپ، وستعینوا، استعانت طلب کریں اپنی زندگی کے اندر. کیونکہ آپ کو استعانت چاہیے، مدد چاہیے آپ کو اپنی زندگی کے اندر. ہر عمل میں آپ کم پڑ سکتے ہیں، ہر عمل میں آپ کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، آپ کے ارادے کے کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، آپ کے عمل کے کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، آپ خیال کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے خدا کی طرف سے خاص، اور وہ استقامت ہے کہ آپ صبر کے ذریعے اس کو استقامت قرار دیں، اس کے ذریعے آپ معاون بن جائیں. قرآن کریم کے اندر ہے کہ آپ ان دونوں کو اپنی زندگی میں اپنا معین اور مددگار بنائیں، کیونکہ اس کے ذریعے سب سے پہلی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ انسان یہ ہے کہ اپنے نفس کی طرف ہی انسان متوجہ رہتا ہے. جیسے قرآن کریم کی پہلی آیت ہم نے ذکر کی تھی، اتامر الناس بالبر، کہ کیا تم دوسروں لوگوں کو تو بر کا حکم دیتے ہو، ان کو جو اپنی زندگی کے لازمی امور ہیں ان کو کرنے کا حکم دیتے ہو کہ آپ نیکی کے کام کریں، یہ کام کریں، آپ دین کے کام کریں آپ، اور باقی امور میں جو ہے متوجہ رہیں، اپنی زندگی کی طرف اصلاح کریں. ان کو آپ اصلاح کی دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن خود کو آپ کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اور یہ جو خود کو بھول جانا ہے، اس کے اندر انسان کو جو مددگار چاہیے وہی صبر کے ذریعے انسان مستقیم رہ سکتا ہے، کہ انسان اپنی اصلاح کے اندر پہلے انسان کو خود کو مستقیم رکھے، کہ خود کی اصلاح کرے. پہلے خود کی اصلاح ان میادین کے اندر انسان اپنی کر سکتا ہے، کہ ان میدانوں کے اندر، ان میادین میں سب سے پہلے انسان کو مصیبت اس انسان کو زندگی میں درپیش آتی ہے، وہاں پر انسان کو صبر چاہیے ہوتا ہے. جہاں پر معصیت کا خطرہ ہوتا ہے، انسان کو نافرمان کا خطرہ ہوتا ہے انسان کے عمل میں، وہاں پر انسان کو استقامت چاہیے ہوتی ہے تاکہ معصیت سے بچ سکے. جہاں پر انسان عبادت اللہ رب العزت کی بندگی میں مصروف ہے، وہاں پر انسان کو استقامت چاہیے ہوتی ہے. نماز میں مصروف ہے انسان، کے خیال میں تخیل میں انسان کو استقامت چاہیے ہوتی ہے. توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھے، یہاں پر انسان کو استقامت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سارے امور ہیں جہاں پر انسان استقامت طلب کرے، اور قرآن کا یہی حکم ہے کہ آپ استعانت طلب کریں، تعاون حاصل کریں اپنی زندگی کے امور میں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور استعانت طلب کریں جو آپ کے لیے ضروری ہے، صبر اور صلاۃ کے ذریعے استعانت طلب کریں خدا کی ذات سے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ سخت ہے، صلاۃ سخت ہے، صبر سخت ہے، گراں ہیں ان چیزوں پر. یعنی یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا استقامت، اور اکثر فیل ہو جاتے ہیں اس چیز سے، استقامت اور پائیداری سے نہیں رہ پاتے. جیسے کوفی پائیدار نہیں رہ سکے، فیل ہو گئے. امام حسین کو بلا لیا، لیکن امام بلا کر امام حسین کے ساتھ بے وفائی کر لی. سفیر کو بلا لیا، سفیر کے ساتھ خیانت کر لی. تو یہ کیا ہے، مستقیم نہیں رہ سکے. بیدار تو ہو گئے تھے، میدان میں بھی آ گئے تھے، لیکن پائیدار نہیں رہ سکے. وقت کے جو حسین تھا اس کے سفیر کے ساتھ آخر تک قائم نہیں رہ سکے، ساتھ چھوڑ دیا، بے وفائی اختیار کر لی. بے وفائی کب انسان کو ملتی ہے، یا بے وفائی کب کرتا ہے، جب انسان استقامت اور پائیداری چھوڑ دیتا ہے. وہ استقامت اور پائیداری بہت اہم چیز ہے، اور قرآن کا فرمان ہے یہ بہت سخت ہے، یہ بہت گراں ہے، ہر کوئی اس پر نہیں رہ سکتا. اس پر حبیب جیسا ہی قائم رہ سکتا ہے، اس پر مالک اشتر جیسا ہی قائم رہ سکتا ہے، اور قائم ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو یہاں پر قرآن کا بھی یہ فرمان ہے کہ یہ بہت سخت ہیں چیزیں، لیکن الا علی الخاشعین، سخت ہیں جو خاشع نہیں ہیں، جو دنیا کے لیے اور مخلوقات کے لیے اپنے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے لیے سخت ہیں. لیکن جو اپنے رب کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے وقت کے امام کی اطاعت کے لیے جو اعمال انجام دیتے ہیں، اپنے اعمال کو خدا کی بندگی میں رکھنا چاہتے ہیں، اور خدا کی بندگی میں ہی رہنا چاہتے ہیں اپنے تمام امور کے اندر، تو ان کے لیے آسان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے اعمال پھر وہ ان کے اعمال میں یہ چیز جب آتی ہے تو ان کے اعمال مزید نکھر جاتے ہیں، ان کے اعمال انسان کو مزید انسانیت کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن جو مخلوق کی پرواہ کرتے ہیں پھر ان کے لیے سخت ہے، ان کے لیے بہت گراں ہو جاتا ہے ان چیزوں میں باقی رہنا. تو انشاءاللہ آگے اس چیز کا ذکر جاری ہے، اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین.